مساجد کی تزئین و آرائش کے بارے میں آپ نے پہلے بھی بے شمار دفعہ گفتگو فرمائی ہے، آج بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ مساجد کی کس حد تک تزئین و آرائش کرنی چاہیے؟ آج کل تو کروڑوں روپیہ مساجد کی تزئین و آرائش پہ ہی لگا دیا جاتا ہے، نمازی بنانے پہ نہیں، صرف مسجد بنانے پہ پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے۔ مساجد کی یہ آرائش جو ہے نا، زخرفۃ المساجد، اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا اور فرمایا اپنی مسجدوں کو تم اسی طرح سنوارو گے اور ان کی زبائش کرو گے جس طرح یہود نصارہ نے اپنے عبادت خانوں کی، اس کو گناہ قرار دیا۔ اور یہ تو علماء نے صاف کہا نا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے جو جمع ہوا مسجد کے لیے اس میں سے، تو متولی جو ہے وہ ضامن ہے، اتنی رقم اس سے واپس لی جائے کہ یہ تو اپنے خرچے میں رکھ دے مسجد کو، کیوں مسجد کے پیسے فضول کام پر خرچ کی۔ اس لیے امام محمد بن اسماعیل یمانی صبر السلام میں اور امام شوکانی نہل اوتار میں کہتے ہیں کہ یہ حرمین میں بھی جو زیب الدین کے حرام ہے۔ اب لوگوں نے سوال کیا کہ علماء بولے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بولنا کیا تھا، وہ علماء سے پوچھتے تھے، حکمران ظالم تھے، جائر سے اپنی مرضی کرتے تھے، علماء کی تو گردنیں اڑاتے تھے۔ اس لیے وہ ان کی خاموشی جو ہے اس کو یہ نہیں سمجھا جائے کہ وہ راضی تھے، بیچارے مجبور تھے، نیک لوگ نہیں بولے۔ پوچھنا تو دین سے ہے، دین میں مسجد کو پختہ بنانا، صاف ستھرا، ہوادار، یہ سب چیزیں اچھی ہیں، خوشبودار بھی کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ مجمر مقرر کیے کہ جمعہ کے دن جاگر بتیاں جلاؤ، خوشبودار کرو۔ مگر یہ جو ہے نا کہ عمارت پر اور چپسوں پر اور یہ ٹکڑیاں لگ رہی ہیں، سونا چاندی لگا رہے ہیں، یہ سارا دھندا حرام۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بے شمار لوگ مر رہے ہیں، نمازی بنانے کی بھی آپ کو فکر نہیں، بس مسجد گردوں کی طرح بنا دیں۔ یہ تو ذخر فناب صرف صاف حدیث میں کہ جیسے یہود نصارہ نے سنواری ہے اسی طرح تم مسجدیں بناؤ۔ گناہ ہے، مگر گناہ ایسے ہو گیا نا کہ وہ بس ہمیں احساس ہی نہیں رہا کہ گناہ، لوگ نیکی سمجھتے ہیں۔ حاجی صاحب پیسہ لگا رہے ہیں، پیسہ کسی غریب کو دو، بیواویں رو رہی ہیں، بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی، ادھر نہیں دھیان کرتے، عمرے کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہی نہیں کہ اس حال میں جبکہ ملک میں لوگ مر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ نفلی حج سے صدقہ افضل، غریبوں کو دو، یہ نفلی حج سے 1000 درجہ بہتر۔ مگر اس میں چونکہ نمائش ہے، شہرت ہے، ادھر بھاگیں گے، جو اللہ کو خوش کرنے والے کام ادھر نہیں آئے۔ دین نہیں نا مطلوب، دنیا یہ کام ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ مساجد کی تزئین و آرائش کس حد تک کی جا سکتی؟ بہت بڑا مسئلہ ہے جی۔ اس حوالے سے میں ویسے تبلیغی جماعت والوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تبلیغی جماعت کی مسجدیں بالکل سادہ ہوتی ہیں، رائے ونڈ بھی چلے جائیں آپ کو کوئی آرائش نظر نہیں آئے گی مسجد میں، سمپل سفیدی ہوئی ہوگی۔ یہاں بھی آپ ان کے مراکز میں چلے جائیں اور آپ کو لگے گا واقعی آپ کو 100 سال پرانی مسجدوں میں آ گئے۔ یہ نہیں کہ گندی ہوتی ہیں، لیکن پیسہ نہیں ضائع کرتے، یہ شیشے لگانا اور یہ فانوس اور یہ وہ۔ احادیث میں یعنی ان چیزوں کی ناپسندیدگی ہے۔ اگر آپ کتاب المساجد چیپٹر پڑھیں نا مشکات میں، اس میں آپ کئی احادیث ابو داؤد ترمذی کے حوالے سے پائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور ایون ایک دوسرے پہ فخر جتانے کے لیے بڑی بڑی مسجدیں، جس طرح ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے، اے جٹا دی مسجد ہے، اے مغلاں دی مسجد ہے، اے رائیاں دی مسجد ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی مسجدیں گندی ترقی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی بعض مسجدوں میں دیکھا ہے کہ قالین میں سے بدبو آ رہی ہے، صفوں میں سے بدبو آ رہی ہے، ٹائلٹ کی صفائی نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سادہ ضرور ہو، سادگی کا مطلب گندگی نہیں ہے، کپڑے سادہ پہنے ہوئے ٹھیک ہے۔ تو پھر کس قسم کی آرائش آپ کر سکتے ہیں؟ اے سی لگوا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے بتایا نا کہ سادگی ہو ٹھیک ہے، اے سی آرائش نہیں ہے، اے سی آج کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ آرائش تو ہے نہیں ہے۔ اے سی اگر خالی لگایا ہوا ہے، جس طرح ہماری یہاں کی مسجدیں انہوں نے لوگوں سے چندے بٹورنے کے لیے نا خالی اے سی، ان کے پیچھے تارے بھی نہیں ہیں، لگائی ہوئی ہیں۔ جون جولائی میں ہمارے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ اے سی آن نہیں ہوتے، وہ باہر کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے اے سی لگوائے ہوئے ہیں تاکہ وہ ہمیں چندہ دیں، حالانکہ وہ تو ہوتے ہی نہیں جون جولائی میں ادھر، ان کو کیا پتا کہ اے سی چلتے نہیں ہیں۔ یہ آرائش والے اے سی ہیں۔ ایک اے سی وہ ہیں جو گرمیوں میں چلتے ہیں، وہ ضرور ہونے چاہیے، جبکہ ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ اپ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اے سی کے بغیر گرمی میں ذرا وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اے سی ضرورت ہے، آرائش نہیں ہے۔ آرائش یہ ہے کہ جو فانوس لگائے ہوئے ہیں، شیشے کا کام کروایا ہوا ہے، اس سے کون سی ضرورت پوری ہو رہی ہے؟ تو کوئی ضرورت تو نہیں پوری ہو رہی ہے۔ علی بھائی اب دوسرے آدمی ہے جس نے مطلب یہ ضرورت کی اتنی بڑی بات کرنے کی، پہلے مولانا اسحاق کا میں نے لیکچر سنا تھا، لوگ اس پر بولتے نہیں ہیں، مطلب ڈرتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ بولنے چلے یہ تو پھر ایک سوشل ایشو ہو جائے گا، آپ اس میں ٹائم ضائع کرنے کی بجائے نا اچھا دینی سوال۔ کچھ مساجد ہوتی تو سادی ہیں، لیکن کچھ خاص مواقع پر بہت سجا دی جاتی ہیں، ان کا کیا کریں؟ کن مواقعوں پہ؟ آپ مواقعوں کا ذکر کریں۔ مختلف راتوں میں سجا دی جاتی ہے۔
مواقع ذکر کریں نا، شب برات میں، شب معراج میں، اس طرح سوال کریں نا، الاول میں، شب قدر میں، کبھی کبھی پورے رمضان میں ہی. بالکل، یہ ضرورت ہی کوئی نہیں اس چیز کی، فضول خرچی ہے، حرام ہے، قطعاً حرام ہے.